السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ خوش آمدید ایک اور دلچسپ ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں بک رسکری سٹوریز پر۔ آج کی کہانی میں آپ کو ایک خوبصورت لڑکی ماہین کی ملاقات ایک عاشق جن سے ہوتی ہے جو اسے اپنی محبت میں جکڑنا چاہتا ہے۔ کیا وہ جن اس لڑکی کو اپنی گرفت میں لے سکے گا یا ماہین اپنی آزادی کی جنگ جیت پائے گی؟ اگر آپ کو خوفناک کہانیاں پسند ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ملے ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن۔ تو چلیے بغیر مزید انتظار کیے شروع کرتے ہیں آج کی سنسنی خیز کہانی۔ خوبصورت لڑکی اور عاشق جن، پاکستان کی سچی کہانی۔ پاکستان کے ایک پرانے گاؤں کا ذکر ہے جہاں فطرت کی خوبصورتی اور روایات کی سادگی اپنی مثال آپ تھیں۔ اسی گاؤں میں عائشہ نامی لڑکی رہتی تھی جس کی خوبصورتی کی چرچا دور دور تک تھی۔ عائشہ کی چمکتی آنکھیں اور دلکش مسکراہٹ دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی، مگر اس کے والدین ہمیشہ اس کے لیے فکرمند رہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ زیادہ خوبصورتی کبھی کبھی مصیبت کا سبب بن جاتی ہے۔ عائشہ کا گاؤں ایک گھنے جنگل کے کنارے واقع تھا جو خوفناک کہانیوں کی آماجگاہ تھا۔ گاؤں کے بزرگوں کا ماننا تھا کہ اس جنگل میں جنات کا بسیرا ہے جو انسانوں کے قریب آنے پر خوش نہیں ہوتے۔ جنگل کے قریب جانا منع تھا، خاص طور پر رات کے وقت۔ تجسس کی جیت عائشہ اکثر سوچتی کہ کیا واقعی وہ کہانیاں سچ ہیں۔ جنگل کی پراسراریت ہمیشہ سے اس کے دل میں ایک عجیب کشش پیدا کرتی تھی۔ ایک رات چاندنی کی روشنی میں جب سب سو رہے تھے، عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کا راز جاننے جائے گی۔ چپکے سے گھر کا دروازہ کھول کر وہ دبے قدموں جنگل کی جانب چل پڑی۔ سرد ہوا کے جھونکے اور پتوں کی سرسراہٹ اس کے قدم روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کے تجسس نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ پہلی جھلک جنگل کے اندر داخل ہوتے ہی عائشہ نے عجیب سی سرد مہری محسوس کی۔ وہ محتاط قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک بڑے درخت کے نیچے اسے ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ حرکت کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے عجیب سی چمک نکل رہی تھی۔ عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہمت کر کے اس نے کہا، کون ہے وہاں؟ سایہ آہستہ آہستہ واضح ہوا اور ایک گہری آواز گونجی، میں وہ ہوں جو تمہیں دیکھتا آیا ہوں، تمہارے قریب رہتا ہوں۔ عائشہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کون ہیں اور مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سایہ مسکرایا اور بولا، میں انسان نہیں، ایک جن ہوں۔ تمہاری خوبصورتی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں عائشہ۔ محبت کا اظہار عائشہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ وہ کچھ دیر کے لیے کچھ بول نہیں پائی۔ جن نے اپنی بات جاری رکھی، تمہارے لیے میرا دل صاف ہے، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن یہ جنگل تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ اگر تم نے میری محبت قبول نہ کی تو یہ جگہ تمہیں کبھی سکون سے جینے نہیں دے گی۔ عائشہ نے ہمت جٹائی اور کہا، میں انسان ہوں اور آپ ایک جن ہیں۔ ہماری دنیا مختلف ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جن نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، محبت دنیا یا مخلوق کی قید میں نہیں ہوتی عائشہ۔ میں تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں، تمہیں ہر دکھ سے بچا سکتا ہوں، لیکن اگر تم میری محبت ٹھکرا دو گی تو میری دنیا میں تمہارے لیے خطرہ ہوگا۔ فیصلہ یا آزمائش؟ عائشہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے دل میں خوف، حیرت اور تجسس کا طوفان تھا۔ کیا وہ اس جن کی محبت کو قبول کرے گی یا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اس سے دور جانے کی کوشش کرے گی؟ جن کی محبت کا امتحان۔ عائشہ خوف کے عالم میں خاموش کھڑی تھی۔ جن کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ سب ایک خواب ہو، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو وہ جن بدستور اس کے سامنے موجود تھا۔ میں تمہیں وقت دیتا ہوں عائشہ، جن نے نرم لہجے میں کہا، اپنا فیصلہ خود کرو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن یاد رکھنا یہ جنگل میرا ہے اور یہاں تمہاری حفاظت صرف میری محبت سے ممکن ہے۔ عائشہ نے ہمت کر کے کہا، مجھے وقت چاہیے، یہ سب میرے لیے نیا اور عجیب ہے، میں کچھ بھی سوچنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ جن نے اس بات میں سر ہلایا، میں تمہیں وقت دوں گا، لیکن یاد رکھنا جب تک تمہارا فیصلہ نہیں ہوتا میں تمہاری حفاظت کروں گا، کوئی اور مخلوق تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ واپسی کا سفر۔ عائشہ نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی،
لیکن جنگل سے نکلتے ہوئے ہر قدم پر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کی نظریں اس پر جمی ہوں۔ ہوا میں سرگوشیاں تھیں اور درختوں کے سائے مزید گہرے ہو رہے تھے۔ کسی طرح وہ اپنے گھر پہنچی، دروازہ بند کیا اور اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی۔ اگلی صبح وہ خاموش تھی۔ اس کے دل و دماغ میں صرف جن کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، کیا یہ سب حقیقت تھی یا اس کا وہم، لیکن وہ جن کی آنکھوں کی چمک کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ گاؤں کے بزرگ کی نصیحت، عائشہ نے اپنی دادی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، جو گاؤں کی سب سے بزرگ اور دانا عورت تھیں۔ دادی، کیا جن واقعی محبت کر سکتے ہیں؟ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ دادی نے حیرت سے عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا، جن انسانوں سے محبت کر سکتے ہیں، لیکن یہ محبت خطرناک ہوتی ہے۔ وہ محبت میں بہت شدت پسند ہوتے ہیں۔ اگر وہ تم سے محبت کرتے ہیں تو وہ تمہیں اپنی دنیا کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور اگر تم نے انکار کیا تو وہ تمہاری دنیا کو اجاڑ سکتے ہیں۔ یہ سن کر عائشہ کی حالت اور بگڑ گئی۔ تو کیا کوئی راستہ ہے؟ دادی نے سر ہلایا۔ راستہ ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں اس جن کی محبت نہیں چاہیے تو تمہیں اپنے دل اور دماغ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ جن کا دوبارہ ظہور رات کے وقت جب سب سو رہے تھے، عائشہ کے کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے ساتھ وہی گہری آواز سنائی دی، عائشہ، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے دور رہنا چاہتی ہو، لیکن یاد رکھو، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میری محبت سچی ہے۔ عائشہ نے لرزتے ہوئے کہا، میں انسان ہوں اور تم جن، ہماری دنیا الگ ہے۔ مجھے وقت دو، مجھے سمجھنے دو کہ یہ سب کیا ہے۔ جن نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں وقت دوں گا، لیکن یاد رکھنا، اس وقت کا فیصلہ صرف تمہاری حفاظت کے لیے ہوگا۔ امتحان کی گھڑیاں عائشہ کا دل خوف اور الجھنوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا۔ عائشہ کی کشمکش راتیں عائشہ کے لیے عذاب بن چکی تھیں۔ وہ دن بھر معمول کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، مگر رات ہوتے ہی جن کی باتیں اور اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگتیں۔ ہر بار کھڑکی پر ہلکی سی آہٹ سنائی دیتی اور وہ خوف کے مارے کانپنے لگتی۔ دوسری طرف جن مسلسل اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ وہ عائشہ کی ہر حرکت پر نظر رکھتا، لیکن کبھی اس کے قریب آنے کی جرات نہیں کرتا۔ اسے امید تھی کہ عائشہ ایک دن اس کی محبت کو قبول کر لے گی۔ دادی کا مشورہ۔ ایک دن عائشہ دوبارہ اپنی دادی کے پاس گئی اور کہا، دادی، میں کیا کروں؟ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کی موجودگی سے میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ دادی نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹی، محبت دو دھاری تلوار کی طرح ہے، اور جن کی محبت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اگر تم اس سے چھٹکارا چاہتی ہو تو تمہیں مضبوط رہنا ہوگا۔ اپنے دل میں خوف کو جگہ مت دو، کیونکہ جن خوف سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن دادی، اگر میں اسے ناراض کر دوں تو کیا ہوگا؟ عائشہ نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ دادی نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کہا، اگر تم اس کی محبت قبول نہیں کرنا چاہتی تو تمہیں دعا اور عبادت کا سہارا لینا ہوگا۔ جنات ان لوگوں کے قریب نہیں آتے جو اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ جن کی آزمائش۔ اگلی رات عائشہ کمرے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک کھڑکی زور سے کھل گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ جن کی آواز سنائی دی، عائشہ، تم مجھ سے دور ہونے کی کوشش کر رہی ہو؟ عائشہ نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، میں اللہ پر یقین رکھتی ہوں، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جن کی آواز نرم ہو گئی، عائشہ، میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں صرف تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں خلل ڈال رہا ہوں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا، یہ جنگل میرا ہے اور یہاں آنا اب تمہارے لیے محفوظ نہیں ہوگا۔ ایک نیا موڑ۔ عائشہ نے ہمت کر کے کہا، میں تمہارے جنگل میں دوبارہ نہیں آؤں گی، لیکن تم بھی میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ ہمیں اپنی دنیا میں رہنا چاہیے۔ جن کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو میں تم سے دور رہوں گا، لیکن یاد رکھنا، اگر کبھی تمہیں میری ضرورت پڑی تو مجھے آواز دینا، میں تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھوں گا۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا اور عائشہ نے سکون کا سانس لیا، مگر کیا یہ سکون ہمیشہ قائم رہ سکے گا؟ جنگل کا راز۔ اگلے دن گاؤں کے لوگ حیران تھے۔
جنگل کے قریب جانے والے کئی لوگ لاپتہ ہو رہے تھے۔ عائشہ کو لگا کہ شاید جن اب ان لوگوں کو سزا دے رہا ہے جو اس کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ کیا عائشہ کو دوبارہ اس جن سے سامنا کرنا پڑے گا، یا جن کی محبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے؟ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ راز کھلنے میں ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ گاؤں میں خوف کی لہر، جنگل کے قریب سے لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبریں گاؤں میں پھیل چکی تھیں۔ ہر طرف خوف اور بے چینی کا عالم تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ کسی مولوی صاحب کو بلایا جائے جو اس معاملے کو دیکھ سکیں۔ لوگ یقین رکھتے تھے کہ یہ جنات یا کسی ماورائی مخلوق کا کام ہے۔ عائشہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دل اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا کہ جن نے کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جن اسے نقصان پہنچانے والا نہیں تھا، مگر دوسرے لوگوں کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ مولوی صاحب کا مشورہ، گاؤں کے لوگوں نے ایک مشہور مولوی صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب نے پورے گاؤں میں اذان دی اور کہا، یہ جنگل جنات کا مسکن ہے۔ اگر کوئی انسان ان کے اصولوں کی خلاف ورزی کرے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی عبادات کے ذریعے ان سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مولوی صاحب نے خاص طور پر عائشہ کو دیکھا اور کہا، بیٹی، کیا تم کبھی اس جنگل کے قریب گئی ہو؟ عائشہ نے خوفزدہ ہو کر کہا، جی، میں ایک بار گئی تھی، لیکن میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ مولوی صاحب نے سنجیدگی سے کہا، جن کی دنیا میں داخل ہونا ہی ان کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، تمہیں دعا اور توبہ کرنی ہوگی تاکہ وہ تمہیں معاف کر دیں۔ جن کا دوبارہ ظہور رات کو جب گاؤں کے لوگ سو رہے تھے، عائشہ نے اپنی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اسے لگا جیسے جنگل کے کنارے ایک سایہ حرکت کر رہا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ جن واپس آیا ہے۔ اسی وقت ایک گہری آواز سنائی دی، عائشہ، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن جو لوگ میرے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں وہ میری ناراضگی کا سامنا کر رہے ہیں۔ عائشہ نے ہمت کر کے کہا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ جنگل میں قدم نہیں رکھوں گی، لیکن جو لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں وہ بے گناہ ہیں، انہیں مت ستاؤ۔ جن نے آ بھری اور کہا، یہ میری دنیا ہے عائشہ، جو یہاں آتے ہیں انہیں میرے اصولوں کا احترام کرنا ہوگا، لیکن تمہارے کہنے پر میں ان لوگوں کو معاف کر دوں گا۔ گاؤں کا سکون۔ اگلی صبح جنگل کے قریب لاپتہ ہونے والے چند لوگ واپس آ گئے۔ وہ بہت خوفزدہ تھے مگر محفوظ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جنگل میں ایک پراسرار آواز انہیں خبردار کر رہی تھی کہ وہ دوبارہ وہاں قدم نہ رکھیں۔ گاؤں کے لوگ مطمئن ہو گئے، مگر عائشہ کے دل میں اب بھی بے چینی تھی۔ کیا جن واقعی اس کی زندگی سے دور چلا گیا تھا، یا وہ اب بھی کہیں قریب تھا؟ عائشہ کے خواب۔ اگلے چند دنوں میں عائشہ نے عجیب و غریب خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ وہ خواب میں جنگل میں بھٹکتی اور ہر طرف سے سرگوشیاں سنائی دیتی، عائشہ، میں اب بھی تمہاری حفاظت کر رہا ہوں۔ یہ خواب کیا تھے؟ کیا جن نے واقعی عائشہ کی زندگی سے کنارہ کر لیا تھا، یا وہ ابھی بھی اپنی محبت کا انتظار کر رہا تھا؟ کہانی ابھی جاری ہے۔ جن کی محبت اور جنگل کے رازوں کا پردہ ابھی مکمل طور پر نہیں اٹھا۔ خوابوں کا پراسرار سلسلہ۔ عائشہ کے خواب دن بدن زیادہ خوفناک اور پراسرار ہوتے جا رہے تھے۔ کبھی وہ خود کو جنگل کے بیچ کھڑا دیکھتی، جہاں درختوں کے سائے اس کے گرد ناچ رہے ہوتے، اور کبھی اسے وہ جن اپنی طرف بلا رہا ہوتا۔ ہر خواب میں ایک ہی آواز گونجتی، عائشہ، تمہیں مجھ سے دور نہیں جانا چاہیے تھا۔ میری محبت سچی ہے اور یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ خواب عائشہ کی نیند اور سکون چھین چکے تھے۔ وہ دن میں بھی سہمی سہمی رہتی۔ اس کے والدین اور گاؤں کے لوگ اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھے، مگر کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب کی رہنمائی۔ ایک دن عائشہ نے ہمت کر کے مولوی صاحب کو اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ مولوی صاحب نے گہری سوچ کے بعد کہا، بیٹی، یہ جن کی محبت کا اثر ہے، وہ تمہارے دل و دماغ پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنات ایسے ہوتے ہیں، اگر وہ کسی سے محبت کریں تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تمہیں اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا۔ صرف دعا اور اللہ کی مدد تمہیں اس کے اثر سے آزاد کرا سکتی ہے۔ مولوی صاحب نے عائشہ کو مخصوص آیات اور دعائیں دیں اور تاکید کی کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان کا ورد کرے۔ جن کا پیغام اسی رات جب عائشہ تلاوت کر کے سو گئی
تو اسے پھر ایک خواب آیا۔ اس بار خواب میں وہ جن انسانی روپ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عائشہ، کیا تم واقعی مجھے بھولنے کی کوشش کر رہی ہو؟ جن نے افسردہ لہجے میں کہا۔ عائشہ نے خواب میں کہا، میں انسان ہوں اور اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ تمہاری محبت میرے لیے خوفناک ہے، براہ کرم مجھے چھوڑ دو۔ جن نے گہری سانس لی اور کہا، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میری محبت ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر تم واقعی مجھ سے آزاد ہونا چاہتی ہو تو ایک وعدہ کرو، کبھی دوبارہ اس جنگل میں قدم نہیں رکھو گی۔ یہ میرا آخری شرط ہے۔ آخری ملاقات۔ اگلی صبح عائشہ نے خود کو ہلکا محسوس کیا۔ ایسا لگا جیسے وہ جن واقعی اس کی زندگی سے دور ہو چکا ہو، مگر وہ جانتی تھی کہ جن کے وعدے اکثر عارضی ہوتے ہیں۔ اس نے مولوی صاحب کی بتائی ہوئی دعاؤں کو روزانہ اپنی عادت بنا لیا اور خود کو خدا کے قریب کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جنگل کا راز دوبارہ زندہ۔ ایک ہفتے بعد گاؤں میں دوبارہ عجیب واقعات ہونے لگے۔ جنگل کے قریب سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں اور رات کو روشنیوں کی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ عائشہ کے دل میں ایک خیال آیا، کیا وہ جن اب بھی میرا انتظار کر رہا ہے؟ کیا وہ ان عجیب واقعات کے پیچھے ہے؟ فیصلہ کن لمحہ عائشہ نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی دوبارہ جنگل میں قدم نہیں رکھے گی، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ گاؤں کے سکون کے لیے اسے سچائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ کیا وہ دوبارہ جنگل میں جائے گی یا اپنی زندگی اور ایمان کو بچانے کے لیے خود کو دور رکھے گی؟ کہانی کا اگلا حصہ عائشہ کے فیصلے اور اس کے اثرات کے بارے میں ہوگا۔ راز ابھی کھلنے باقی ہیں۔ جنگل کی جانب سفر۔ عائشہ کئی دنوں تک کشمکش میں رہی۔ جنگل سے آتی پراسرار آوازیں اور گاؤں والوں کی خوفزدہ نظریں اسے مجبور کر رہی تھیں کہ وہ کچھ کرے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مولوی صاحب سے مشورہ لینے کے بعد جنگل جائے گی اور ان پراسرار واقعات کی جڑ کو تلاش کرے گی۔ مولوی صاحب نے عائشہ کو ہمت اور ایمان کے ساتھ جانے کی اجازت دی، مگر ساتھ ہی نصیحت کی، بیٹی، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے مضبوط رکھنا اور یہ دعا پڑھتے رہنا تاکہ کوئی مخلوق تم پر قابض نہ ہو سکے۔ مولوی صاحب نے عائشہ کو ایک تعویذ بھی دیا اور کہا، یہ تمہیں اس جن کے اثر سے بچائے گا۔ جنگل میں داخلہ۔ رات کے دوسرے پہر، جب گاؤں سو رہا تھا، عائشہ نے ہمت جٹائی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس بار جنگل پہلے سے بھی زیادہ سرد اور پراسرار لگ رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ چاندنی کی روشنی درختوں کے بیچ عجیب شکلیں بنا رہی تھی اور ہوا میں سرگوشیوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک ایک مدھم روشنی جنگل کے اندر سے چمکی۔ وہ روشنی عائشہ کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کے قدم خود بخود اس روشنی کی طرف بڑھنے لگے۔ جن کا دوبارہ سامنا روشنی کے قریب پہنچتے ہی عائشہ نے اسے دیکھا۔ وہی جن انسانی روپ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی اداسی اور محبت کا امتزاج تھا۔ عائشہ، میں جانتا تھا کہ تم واپس آؤ گی، جن نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور میں نے اپنا وعدہ نبھایا، لیکن تمہارے بغیر یہ جنگل ویران ہو گیا ہے۔ عائشہ نے مضبوطی سے کہا، میں یہاں تمہاری محبت قبول کرنے نہیں آئی، میں یہاں گاؤں کے لوگوں کے خوف اور تمہاری حرکتوں کا جواب لینے آئی ہوں۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے اور گاؤں کو سکون دو گے، پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جن کی وضاحت۔ جن نے آہ بھری اور کہا، عائشہ، یہ سب میری وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اس جنگل میں صرف میں نہیں رہتا، یہاں اور بھی جنات ہیں جو انسانوں کی موجودگی سے ناراض ہیں۔ میں نے تمہارے لیے ان سے جنگ کی، مگر اب وہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ سب ختم ہو جائے تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ عائشہ کا دل خوف سے کانپ رہا تھا، مگر اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ جن نے گہری سانس لی اور کہا، پھر تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی، میں تمہیں مزید مجبور نہیں کروں گا، مگر یاد رکھنا اس جنگل کے راز کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ گاؤں میں واپس۔ عائشہ واپس گاؤں آ گئی، مگر اس کے دل میں خوف اور بے یقینی کا سایہ موجود تھا۔ جن کے کہے ہوئے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ خوش تھے کہ جنگل کے قریب سے آوازیں کم ہو گئی ہیں، مگر عائشہ جانتی تھی کہ یہ خاموشی عارضی ہے۔
کہانی کا نیا موڑ کیا واقعی جن عائشہ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا، یا وہ اب بھی کسی موقع کا انتظار کر رہا تھا؟ کیا عائشہ کی زندگی دوبارہ سکون میں آ سکے گی، یا جنگل کے راز ایک بار پھر اس کی زندگی کو ہلا دیں گے؟ کہانی کا نیا باب ابھی باقی ہے، راز آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں، مگر جنگل کی پراسراریت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ جنگل کی خاموشی کا ٹوٹنا چند ہفتے گزر گئے اور گاؤں میں سب کچھ معمول پر آ چکا تھا۔ عائشہ نے خود کو اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ وہ جن دوبارہ اس کی زندگی میں لوٹ آئے گا۔ ہر رات جب وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی، اسے جنگل کے پراسرار مناظر اور جن کے الفاظ یاد آتے۔ ایک عجیب خط ایک دن عائشہ کے دروازے پر ایک کاغذ کا پرانا ٹکڑا ملا۔ اس پر عربی میں چند جملے لکھے تھے جن کا مطلب کچھ یوں تھا: عائشہ، یہ جنگل تمہیں کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن جنگل کے دوسرے راز تمہیں سکون سے نہیں جینے دیں گے۔ اگر تم اس کا حل چاہتی ہو تو دوبارہ جنگل کا رخ کرو۔ یہ خط پڑھ کر عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ سمجھ گئی کہ جنگل کے اندر کچھ اور قوتیں موجود ہیں جو اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ گاؤں کے ایک اور واقعہ اسی رات، گاؤں کے ایک نوجوان لڑکے اسلم نے جنگل کے قریب جاتے ہوئے ایک سایہ دیکھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر گاؤں واپس آیا اور گاؤں والوں کو بتایا، میں نے ایک عورت کی آواز سنی جو میرا نام پکار رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں ایک سایہ تھا جو فوراً غائب ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ یہ سن کر پریشان ہو گئے اور مولوی صاحب کو دوبارہ بلایا گیا۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ جنات کے غضب کی علامت ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو خبردار رہنا چاہیے اور دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ عائشہ کا فیصلہ۔ عائشہ نے خود سے کہا، میں کب تک ان خوابوں، پیغامات اور خوف سے بھاگتی رہوں گی؟ اگر میں نے اس راز کو ختم نہ کیا تو یہ میری زندگی کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کے لیے بھی خطرہ بن جائے گا۔ اس نے مولوی صاحب کو اپنے ارادے کے بارے میں بتایا۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹی، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یاد رکھنا، صرف اللہ کی مدد ہی تمہیں بچا سکتی ہے۔ یہ تعویذ اور دعا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا۔ جنگل کا آخری حصہ۔ رات کے تیسرے پہر عائشہ نے ایک بار پھر جنگل کی راہ لی۔ اس کے ہاتھ میں چراغ اور دل میں دعا تھی۔ جنگل اب پہلے سے بھی زیادہ پراسرار اور خاموش لگ رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ زمین جیسے ہل رہی ہو اور درختوں کی سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک وہی مدھم روشنی دوبارہ ظاہر ہوئی، لیکن اس بار وہ روشنی ایک بڑے درخت کے نیچے تھی جہاں زمین میں ایک عجیب سا دائرہ کھینچا ہوا تھا۔ عائشہ کو لگا جیسے یہ کسی طاقتور مخلوق کا مقام ہو، جن کی واپسی روشنی کے اندر سے وہی جن نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ غصے اور اداسی کا مرکب تھا۔ عائشہ، تم نے دوبارہ میری دنیا میں قدم رکھنے کی جرات کی۔ عائشہ نے مضبوطی سے کہا، میں یہاں اس جنگل کے راز کو ختم کرنے آئی ہوں۔ اگر تم سچے ہو اور مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے ان خطرات سے بچاؤ۔ جن نے گہری سانس لی اور کہا، یہ جنگل صرف میرا نہیں ہے، یہاں اور بھی قوتیں ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اگر تم یہ راز جاننا چاہتی ہو تو تمہیں ان کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن یاد رکھو یہ سفر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگلا قدم۔ عائشہ نے کہا، میں ہر خطرے کا سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے سچائی جاننی ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ کیا عائشہ اس جنگل کے رازوں سے پردہ اٹھا پائے گی؟ کیا وہ جن واقعی اس کی مدد کرے گا، یا یہ سب ایک اور جال ہے؟ کہانی کا اگلا حصہ ان خطرات اور رازوں کو بے نقاب کرے گا جو جنگل کی گہرائیوں میں چھپے ہیں۔ جنگل کے اندرونی راز۔ عائشہ اور جن کے درمیان ایک عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جن نے عائشہ کو اس پراسرار دائرے کے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یہ دائرہ ایک قدیم دروازہ ہے جو اس جنگل کے سب سے بڑے رازوں کا محافظ ہے، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے لیے تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا، جن نے کہا۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور کہا، میں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں، بس مجھے سچائی جاننے دو۔ جن نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور دائرے کے بیچ سے ایک روشنی نکلی۔ روشنی کے ساتھ ہی ایک دھندلی آواز گونجنے لگی، جو انسان اس جنگل کے راز کو جاننا چاہتا ہے اسے اپنے خوف کا سامنا کرنا ہوگا۔
کیا تم تیار ہو؟ آزمائش کا آغاز روشنی کے اندر سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ سایہ عائشہ کے ماضی کی یادوں سے جڑا ہوا تھا۔ اس نے عائشہ کو اس کی زندگی کے سب سے خوفناک لمحات دوبارہ دکھائے، اس کے بچپن کا وہ وقت جب اس نے اپنے والد کو کھو دیا تھا، وہ دن جب اس نے جنگل میں قدم رکھا اور اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی، اور وہ لمحہ جب اس نے جن کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، یہ سب ماضی ہے، میں ان یادوں سے ڈر کر پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ جنگل کی سچائی کا انکشاف، دائرے کے اندر روشنی مزید تیز ہو گئی اور ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ جنگل نہ صرف جنات کا مسکن ہے، بلکہ یہاں صدیوں پرانے ایک معاہدے کا راز چھپا ہوا ہے۔ انسانوں اور جنات کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کو توڑا گیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ جنگل بدروحوں اور خطرناک مخلوقات کا ٹھکانہ بن چکا ہے۔ عائشہ نے حیرت سے کہا، یہ معاہدہ کیا تھا اور اسے کس نے توڑا؟ جن نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، یہ معاہدہ اس وقت کے انسانوں اور جنات کے درمیان تھا کہ وہ ایک دوسرے کی دنیا میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن کچھ خود غرض انسانوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور یہاں کے خزانوں کو لوٹنے کی کوشش کی۔ تب سے یہ جنگل لعنت زدہ ہو گیا ہے۔ عائشہ کی ذمہ داری دائرے کی روشنی ایک آخری بار چمکی اور آواز آئی، عائشہ، تمہیں اس جنگل کی لعنت کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ ذمہ داری قبول کرتی ہو تو تمہیں نہ صرف جنات بلکہ ان بدروحوں کا بھی سامنا کرنا ہوگا جو اس جنگل میں رہتی ہیں۔ عائشہ نے مضبوطی سے کہا، میں تیار ہوں، میں گاؤں اور اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے یہ سب کروں گی۔ خطرے کا آغاز روشنی کے غائب ہوتے ہی جنگل میں ہر طرف سے عجیب آوازیں آنے لگیں، درختوں کی شاخیں حرکت کرنے لگیں اور زمین پر سائے ناچنے لگے۔ جن نے کہا، اب تمہاری ہمت کا اصل امتحان شروع ہونے والا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تمہیں خود بھی اپنے ایمان اور عقل سے کام لینا ہوگا۔ عائشہ کے سامنے ایک نیا راستہ کھل گیا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا وہ اس راستے پر چل کر جنگل کی لعنت کو ختم کر پائے گی، یا وہ خود اس جنگل کا حصہ بن جائے گی؟ کہانی کا اگلا حصہ عائشہ کے ایمان، عقل اور ہمت کے امتحان کا احوال بیان کرے گا۔ جنگل کے راز ابھی مکمل طور پر نہیں کھلے۔ لعنت زدہ جنگل کا سفر عائشہ نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اندھیرے میں ڈوبے راستے پر قدم رکھ دیا۔ راستہ اتنا تاریک تھا کہ چراغ کی روشنی بھی بمشکل دکھائی دے رہی تھی۔ جن نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور کہا، یاد رکھو، یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، تمہیں اپنی عقل، ہمت اور دعاؤں سے ان رکاوٹوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ عائشہ ہر قدم پر قرآن کی آیات کا ورد کر رہی تھی، جو اس کے دل کو سکون دے رہی تھی، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جنگل کا ماحول مزید خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ درختوں سے سرگوشیاں ہو رہی تھیں، زمین سے دھیمی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی آزمائش، بھوتوں کا سایہ۔ اچانک عائشہ کے سامنے ایک انسانی سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ دھندلا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ وہ سایہ عائشہ کی طرف بڑھا اور گرجدار آواز میں بولا، یہ راستہ صرف ان کے لیے ہے جو اپنی سب سے بڑی کمزوری کا سامنا کر سکتے ہیں۔ عائشہ، اپنی سب سے بڑی خوفناک حقیقت کو یاد کرو۔ سایہ عائشہ کے گرد گھومنے لگا اور ایک دم ماحول بدل گیا۔ وہ اپنے آپ کو اپنے بچپن کے گھر میں کھڑا دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کسی کمرے میں رو رہی ہے اور اس کے والد زمین پر بے جان پڑے ہیں۔ وہ لمحہ جب عائشہ نے پہلی بار موت اور جدائی کا سامنا کیا تھا، دوبارہ اس کے سامنے تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے دل ہی دل میں دعا کی اور کہا، یہ ماضی ہے، میں اس حقیقت کو قبول کر چکی ہوں، تم مجھے مزید خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر سایہ دھیرے دھیرے غائب ہو گیا اور عائشہ دوبارہ جنگل میں آ گئی۔ جن نے کہا، یہ تمہاری ہمت کا پہلا امتحان تھا اور تم نے کامیابی سے اسے پار کر لیا، لیکن آگے کا راستہ مزید خطرناک ہے۔ دوسری آزمائش، سانپوں کا میدان۔ عائشہ کچھ آگے بڑھی تو اس کے قدم رک گئے۔ زمین اچانک رینگنے لگی اور ہر طرف سانپوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ زمین پر سینکڑوں زہریلے سانپ اس کے راستے میں حائل ہو چکے تھے۔ جن نے کہا، یہ آزمائش تمہارے خوف کا سامنا کرنے کی ہے، اگر تم ڈر گئیں تو یہ سانپ تم پر قابض ہو جائیں گے۔
عائشہ نے خود کو سنبھالا اور قرآن کی آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ جو وہ آیات پڑھتی سانپ پیچھے ہٹنے لگے۔ چند لمحوں میں سانپ غائب ہو گئے اور راستہ صاف ہو گیا۔ پراسرار دروازہ چلتے چلتے عائشہ ایک بڑے دروازے کے سامنے پہنچ گئی۔ یہ دروازہ لکڑی کا تھا، مگر اس پر عجیب و غریب نقوش بنے ہوئے تھے۔ دروازے پر لکھا تھا، یہاں سے آگے جانے والے کو اپنی زندگی کے سب سے اہم انتخاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ جن نے عائشہ سے کہا، یہ دروازہ آخری راز کی طرف لے جائے گا، لیکن یہ تم سے ایک بڑی قربانی مانگے گا۔ کیا تم تیار ہو؟ اندر کا خوفناک انکشاف۔ عائشہ نے دروازہ کھولا تو ایک روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ ایک بڑے کھنڈرنما ہال میں پہنچ گئی، جہاں دیواروں پر خون جیسے نشانات تھے۔ درمیان میں ایک تخت پڑا ہوا تھا اور تخت پر ایک عجیب سا سایہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سایہ بولا، عائشہ، تم اس جنگل کے راز کو جاننے کے لیے یہاں تک پہنچ گئی ہو، لیکن یاد رکھو، یہ راز تمہیں وہ قیمت ادا کرنے پر مجبور کرے گا جو شاید تم دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ عائشہ نے مضبوطی سے کہا، میں ہر قیمت دینے کو تیار ہوں، اگر یہ گاؤں اور میری زندگی کو سکون دے سکے۔ کہانی کا فیصلہ کن موڑ کیا عائشہ تخت پر بیٹھے اس پر اسرار سایے کے سوالوں کا جواب دے سکے گی۔ کیا وہ جنگل کی لاند کو ختم کرنے میں کامیاب ہوگی، یا یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ بن جائے گا؟ کہانی کا اگلا حصہ عائشہ کے سب سے بڑے فیصلے اور جنگل کے اصل راز کو بے نقاب کرے گا۔ تخت کا سایہ اور خوفناک سوال۔ عائشہ تخت پر بیٹھے سایے کے قریب گئی۔ وہ سایہ دھندلا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی جو عائشہ کے دل کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سایے نے گرجدار آواز میں کہا، عائشہ، تم نے ہمت دکھائی اور یہاں تک پہنچ گئے، لیکن یہ آخری مرحلہ ہے۔ اگر تم اس راز کو جاننا چاہتی ہو تو ایک مشکل فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیا تم اپنی زندگی یا کسی پیارے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ یہ سن کر عائشہ کانپ گئی۔ اس نے کہا، میں کسی کی جان لینے یا قربانی دینے کے لیے یہاں نہیں آئی۔ میں صرف اس جنگل کی لاند کو ختم کرنا چاہتی ہوں تاکہ گاؤں کے لوگ اور میں سکون سے رہ سکیں۔ سایے کی حقیقت۔ سایہ ہنسا اور بولا، یہ جنگل انسانوں کی خود غرضی کا نتیجہ ہے۔ صدیوں پہلے ایک عورت نے اسی تخت کے سامنے اپنی محبت کو قربان کیا تھا تاکہ اس جنگل کے خزانوں پر قبضہ کر سکے۔ تب سے یہ جنگل لعنت زدہ ہو گیا ہے۔ ہر وہ انسان جو یہاں آتا ہے اسے ایک بڑی قربانی دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اگر تم یہ قربانی نہیں دے سکتے تو تمہیں اسی جنگل میں ہمیشہ کے لیے قید رہنا ہوگا۔ جن کی حمایت جن جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، عائشہ کے قریب آیا اور بولا، عائشہ، تمہارے اندر ہمت اور ایمان ہے۔ یہ سایہ تمہیں ڈرا رہا ہے، لیکن تمہارے دل کی پاکیزگی ہی اس لاند کو ختم کر سکتی ہے۔ تمہیں کسی کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں۔ عائشہ نے سائے کی طرف دیکھا اور کہا، میں کسی کی زندگی قربان نہیں کروں گی۔ اگر یہ جنگل میرے ایمان کی آزمائش لینا چاہتا ہے تو میں اللہ کی مدد سے ہر خوف کا سامنا کروں گی۔ دعا کی طاقت۔ عائشہ نے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی سورۃ الرحمن پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے الفاظ گونجنے لگے اور جنگل کی فضا لرزنے لگی۔ سایہ چیخنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن عائشہ نے اپنا ورد جاری رکھا۔ اچانک تخت پر بیٹھا سایہ تیز روشنی میں بدل گیا اور چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا۔ جنگل کی لعنت ختم۔ جنگل میں ہر طرف روشنی پھیل گئی اور درختوں سے نکلتی سرگوشیاں ختم ہو گئیں۔ جن نے کہا، عائشہ، تم نے وہ کر دکھایا جو کوئی انسان صدیوں سے نہیں کر سکا تھا۔ تمہارا ایمان اور ہمت اس جنگل کی لاند کو ختم کرنے میں کامیاب ہوا۔ گاؤں کی طرف واپس سی عائشہ جنگل سے نکل کر گاؤں واپس آئی۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ جنگل سے آنے والی پراسرار آوازیں اور عجیب واقعات ختم ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب نے عائشہ کو دعا دی اور کہا، بیٹی، تمہاری ہمت نے نہ صرف گاؤں کو بچایا بلکہ صدیوں پرانی لاند کو بھی ختم کیا۔ کہانی کا اختتام۔ اگرچہ جنگل اب پرسکون تھا، مگر عائشہ کے دل میں یہ سوال باقی رہا، کیا واقعی سب کچھ ختم ہو گیا ہے، یا یہ جنگل اب بھی اپنے اندر کچھ راز چھپائے ہوئے ہے؟